بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کریں گے۔ تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ ایک لڑکا بکریاں چرا رہا تھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگل میں تشریف لے گئے۔ اس لڑکے پر نظر پڑی۔ اس وقت آپ دونوں کو پیاس لگی ہوئی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑکے کے نزدیک گئے اور اس سے فرمایا، برخوردار، ہمیں بہت پیاس لگی ہے، اپنی کسی بکری کا دودھ دو کر ہمیں پلا سکتے ہو؟ وہ لڑکا چھوٹے قد کا تھا اور اس کا جسم دبلا پتلا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر اس لڑکے نے کہا، سرکار، یہ بکریاں میری نہیں ہیں، ان کا مالک عقبہ بن ابی معیط ہے، اس کی اجازت کے بغیر کسی بکری کا دودھ دینا امانت میں خیانت ہوگی۔ عقبہ بن ابی معیط مکے کا مشہور مشرک تھا۔ لڑکے کی بات سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صاحبزادے، کوئی ایسی بکری بھی آگے لے آؤ جو دودھ نہ دیتی ہو، یعنی جس نے بچے نہ دیے ہوں۔ آپ کی یہ بات سن کر اس لڑکے نے کہا، ایسی بکری تو ہے، لیکن آپ اس کا کیا کریں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لاؤ تو صحیح۔ چرواہے نے ایک بکری آپ کی خدمت میں پیش کی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بکری کے تھنوں پر ہاتھ پھیر کر دعا مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اس بکری کے تھن دودھ سے بھر دیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دودھ دھونے لگے۔ اس بکری میں سے اتنا دودھ نکلا کہ تینوں نے خوب سیر ہو کر پیا۔ اس کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی تو بکری کے تھن خشک ہو گئے اور پہلی حالت پر آ گئے۔ چرواہا یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ یہ ماجرا دیکھ کر چرواہے نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ یہ دعا مجھے بھی سکھا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے کے سر پر دست شفقت پھیرا اور فرمایا، تم تعلیم یافتہ لڑکے ہو۔ اس تعلیم یافتہ لڑکے کا نام حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی ہی ملاقات میں محسن اعظم کو پہچان لیا تھا۔ دن رات ایک ہی لگن تھی، محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت اور ان کے ہر حکم پر جان نثار کرنے کا جذبہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے حلقہ خاص میں جگہ دی۔ یہ اتنا بڑا اعزاز تھا کہ وہ جتنا اس پہ غرور کرتے، ناز کرتے، کم تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرما رکھا تھا کہ تمہیں میرے گھر میں حاضر ہونے کے لیے اجازت طلب کرنے کی ضرورت نہیں، پردہ اٹھا کر اندر آ جایا کرو اور ہماری باتیں سنا کرو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت اسلام قبول کیا، اس وقت قافلہ اہل حق میں نام لکھوانا کوئی آسان کام نہ تھا۔ مکہ آزمائش کی بھٹی بنتا جا رہا تھا۔ آزمائش کے نت نئے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے تھے۔ خوف و دہشت کی فضا پیدا ہو چکی تھی۔ اس گھٹے گھٹے ماحول میں اسلام کا برملا اظہار جان جوکھوں سے کم نہ تھا۔ ایسے حالات میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روز اہل حق کو حیران کر دیا اور اہل باطل کے دلوں پر اپنے ایمان کی پختگی کا سکہ جما دیا۔ ایک روز مسلمان خانہ کعبہ میں بیٹھے تھے۔ ایک طرف قریش مکہ کی محفل جمی تھی۔ ابو جہل پورے ٹھاٹھ سے محفل کی صدارت کر رہا تھا۔ جماعت مومنین میں یہ مسئلہ درپیش تھا کہ کون جا کر قریش کی مجلس میں بآواز بلند قرآن مجید کی تلاوت کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عظیم فریضہ کے لیے اپنی خدمات پیش کر دی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب اس لڑکے کو دیکھا تو انہیں مشورہ دیا کہ وہ یہ خطرناک کام اپنے ذمہ نہ لیں، مگر یہاں تو فریضہ حق کے لیے طبیعت مچل رہی تھی۔ اصرار کیا کہ میں یہ کام ضرور سر انجام دوں گا۔ یہ نازک بدن حلقہ 11 سے اٹھا اور رزم حق و باطل کا مشاہدہ کرنے مجلس قریش کی جانب چل دیا۔ اس کے بعد آپ مسجد حرام میں داخل ہوئے اور مقام ابراہیم کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے اور بلند آواز سے سورہ رحمان کی تلاوت شروع کر دی۔ قریش نے ایک دوسرے سے پوچھا، یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کردہ قرآن پڑھ رہا ہے۔
یہ سننا تھا کہ دشمن ٹوٹ پڑے اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مار مار کر لہو لہان کر دیا اور ان کا لباس خون میں شرابور، لیکن زبان پر کلام ربانی کی تلاوت جاری تھی۔ جب آپ فارغ ہو کر ساتھیوں کے پاس پہنچے تو آپ کے جسم سے خون بہہ رہا تھا۔ صحابہ نے آپ کی یہ حالت دیکھ کر فرمایا کہ ہمیں اس بات کا اندیشہ تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم، اب دشمنان خدا میری نظر میں گھاس پھوس تنکا کی بھی حیثیت نہیں رکھتے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں پھر سے کل صبح ان کے سامنے جا کر وہی قرآن کریم کی تلاوت کروں۔ سب نے روک دیا اور عرض کیا کہ آپ نے حق ادا کر دیا اور قریش کو وہ مقدس کلام سنا دیا جس کو وہ سننا نہیں چاہتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درس گاہ نبوت سے ہی تعلیم حاصل کی۔ قرآن مجید کی تلاوت، شریعت الہیہ، قرآن فہمی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان آپ کو خاص مقام و مرتبہ حاصل تھا۔ وقوف عرفہ کے درمیان ایک شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، اے امیر المومنین، اس وقت میں کوفہ سے آ رہا ہوں، وہاں ایک شخص اپنے حافظہ کی بنیاد پر قرآن مجید لکھوا رہا ہے۔ یہ بات سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت غصے میں آ گئے کہ اتنے غصے میں آپ کو پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ بتاؤ وہ کون ہے؟ اس شخص نے عرض کیا کہ وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان کا نام سن کر آپ کا غصہ ماند پڑ گیا اور ارشاد فرمایا کہ باخدا میرے علم میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت قرآن فہمی میں سب سے اعلیٰ و عرفہ مقام حاصل ہے۔ ایک رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے امت مسلمہ کے متعلق گفتگو کر رہے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی انہی میں شریک تھا۔ اچانک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے اور ایک جانب چل پڑے۔ ہم بھی آپ کے ساتھ چلنے لگے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص مسجد میں کھڑا اونچی آواز میں نماز پڑھ رہا ہے۔ اندھیرے کی وجہ سے ہم سے پہچان نہ سکے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر قرات سننا شروع کر دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ جسے یہ بات پسند ہے کہ وہ قرآن مجید کو اس لہجہ میں پڑھے جس میں وہ نازل ہوا ہے تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات کو اپنا لے۔ نماز کے بعد جب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونچی آواز کے ساتھ دعا شروع کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مانگو تمہاری دعائیں قبول کی جائیں گی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دل میں یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم میں ضرور صبح کو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اطلاع دوں گا کہ رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیری دعا پر آمین کہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں صبح سویرے خوشخبری دینے گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے پہلے خوشخبری سنا چکے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے ہر نیکی کے کام میں سبقت لے گئے۔ خود حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قرآن فہمی سے متعلق فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کے فضل و کرم سے مجھے قرآن کی ہر آیت کے متعلق علم ہوا ہے کہ وہ کہاں نازل ہوا ہے، اس کا شان نزول کیا ہے۔ جب مجھے یہ علم ہوتا کہ فلاں شخص قرآن فہمی کے متعلق مجھ سے زیادہ معلومات رکھتا ہے تو میں اس کی خدمت میں جا کر معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 60 سال کی عمر میں وفات پائی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں دفن کیے گئے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو آل پر سیٹ کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔